جی السلام علیکم عزیز طالبات۔ آج ہم سورہ بقرہ کی اگلی آیت جو کہ منافقین کے بارے میں آیات کا سلسلہ چل رہا ہے، رکوع نمبر 2 میں ہم وہ شروع کر رہے ہیں۔ تو ہماری اگلی آیت ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور ایذا جب لقو ملتے ہیں الذین ان لوگوں سے جو آمنو ایمان لائے، قالو تو کہتے ہیں آمنا ہم ایمان لائے، اور ایذا جب خلوت میں جاتے ہیں الی طرف شیاطینہم اپنے شیطانوں کے پاس، اپنے شیاطین کے پاس، قالو تو کہتے ہیں انا بے شک ہم معکم ساتھ کم تمہارے، انما بے شک ہم صرف نحنو ہم بے شک ہم مستہزئون اللہ ہنسی مذاق کرنے والے ہیں اللہ کے ساتھ، ہم ہنسی مذاق کرنے والے ہیں مسلمانوں کے ساتھ۔ اللہ یستحیی ہنسی مذاق کرتا ہے، بہم ان کے ساتھ، ویمدہم اور ڈھیل دیتا ہے ان کو، فی میں طغیانہم ان کی سرکشی میں، یعمہون جس میں وہ اندھے ہو رہے ہیں۔ تو اب اس کا بامحاورہ ترجمہ کرتے ہیں۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا اور جب مومنین سے وہ ملتے ہیں، قالوا آمنا تو وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِینِہِمْ اور جب وہ خلوت میں اپنے شیطانوں کے پاس ہوتے ہیں، قالوا إِنَّ مَعَکُمْ تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو بے شک تمہارے ساتھ ہیں، انما نحن مستہزئون بے شک ہم تو مسلمانوں کے ساتھ مذاق کر رہے تھے، ہنسی مذاق ٹھٹھا جسے کہتے ہیں وہ کر رہے تھے۔ اللہ یستحیی بہم بے شک اللہ جو ہے اللہ ان کے ساتھ مذاق کرتا ہے، وَیَمُدُّہُم فِی طُغْیَانِہِمْ یَعْمَہُونَ اور اللہ نے ان کو ڈھیل دے دی ہے ان کی سرکشی میں تاکہ وہ اندھے ہوتے رہیں، یعنی کہ اس سرکشی کے اندر بھٹکتے رہیں۔ جی تو عزیز طالبات، یہ ہم پچھلی آیات جو پڑھ رہے تھے یہ منافقین کے بارے میں تھیں، اور ان آیات کا سلسلہ بھی انہی کے ساتھ ہی ہے۔ ابھی منافقین کی جو نشانیاں بیان کی جا رہی ہیں قرآن پاک میں سورہ بقرہ میں، تو یہ ساری ان کے ہی سلسلے کی اگلی آیات ہیں۔ تو اب اس میں اگلی جو منافقین کی نشانی بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ وہ مومنین کے ساتھ جو ہے وہ ان کا مذاق اڑاتے ہیں اور ان کے ساتھ مذاق کرتے ہیں۔ تو ان کے مذاق کا اللہ تعالیٰ نے جو ہے یہ مسلمانوں کے ساتھ جو مذاق کرتے ہیں اور مسلمانوں کی حد تک کرتے ہیں، ان کی بے عزتی کرتے ہیں اور انہیں جاہل کہتے ہیں، گوار کہتے ہیں کہ یہ اتنی زیادہ تکلیفیں اور مصیبتیں برداشت کر کے مسلمان بنے ہوئے ہیں اور اپنے اسلام کے لیے اتنی زیادہ تکلیفیں برداشت کرتے ہیں، یہ تو جاہل لوگ ہیں جو یہ سب کچھ برداشت کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے خود ہی ان لوگوں کے بارے میں فرما دیا ہے کہ یہ ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہوگا، اور بے شک یہ اگر کہتے ہیں کہ ہم مسلمانوں کو جاہل کہہ رہے ہیں تو یہ ان کے لیے اپنے لیے ہی بری بات ہے۔ اور دوسرا اس کے لیے یہی ہے کہ جب یہ لوگ مسلمانوں کے ساتھ ملتے تھے، ایمان کے ساتھ کہتے تھے تو ہم کہتے تھے کہ ہم ایمان لے آئے، لیکن جب اپنے شیاطین کے ساتھ ہوتے تھے، اپنے کفار کے ساتھ ہوتے تھے تو ان سے کہتے تھے کہ بے شک ہم تو مسلمانوں کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں، ہنسی مذاق کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی ہنسی مذاق کے سلسلے میں یہ فرمایا ہے کہ یہ لوگ اگر مسلمانوں کو بیوقوف اور مذاق کر رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، تو حالانکہ یہ خود بیوقوف بنے ہوئے ہیں، خود جاہل بنے ہوئے ہیں، اور اللہ ان کے ساتھ مذاق کر رہا ہے، اور بے شک وہ اس چیز کو سمجھتے نہیں ہیں، اور وہ اپنی اس سرکشی جس میں وہ پڑے ہوئے ہیں، اندھے ہوئے پڑے ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ نے ان کی اس سرکشی کو مزید بڑھا دی ہے،
اور وہ مزید مسلمانوں کے دشمن بنے ہوئے ہیں۔ اور اس کے علاوہ اللہ نے ان کی سرکشی کو جو کتاب کو میں سیٹ کر اچھا، اور اس کے علاوہ یہ کہ یہ ڈٹائی اور ضد میں انتہا کے بھرے ہوئے ہیں، اور ان کے دلوں پر بھی کسی قسم کی کسی گفتگو کا کسی حکم کا کوئی اثر نہیں ہونے والا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرما دیا ہے کہ ان کی جب دلوں پہ اور کانوں پہ پردہ پڑا ہوا ہے، ان کی آنکھوں پہ پردہ پڑا ہوا ہے، ان کے دلوں پہ مہر لگی ہوئی ہے کہ ان پہ کوئی اثر نہیں ہوگا، تو ان کو کوئی کسی قسم کا اثر نہیں ہونے والا۔ تو اللہ نے ان کی اسی وجہ سے اس ڈٹھائی اور ضد کو مزید بڑھا دیا کہ یہ اپنی گمراہی میں ہی پڑے رہیں اور اسی میں ہی آخرت کے عذاب کو جھیلیں اور اسی میں ہی تباہ و برباد ہو جائیں۔ اس سے اگلی آیت ہے ہماری اولئک الذین، اولئک یہی وہ لوگ ہیں، الذین جو کہ اشتروا خریدا، دلالت گمراہی کو، بالہدا ہدایت کے بدلے، فاپس ماں نہیں ربحت فائدہ دیا، تجارتہم ان کی تجارت نے ان کو، وا اور ماں نہیں کانو وہ تھے مہتدین ہدایت یافتہ۔ اب وہ لوگ اولئک الذین اشتروا ضلالۃ، اور یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے خریدا بالہدا ہدایت کے بدلے گمراہی کو، فما ربحت تجارتہم اور ان کی اس تجارت نے انہیں کوئی فائدہ نہ دیا، وما کانوا مہتدین اور نہ ہی وہ ہدایت یافتہ ہوئے۔ اب اس میں بیان کیا گیا کہ منافقین نے اس تجارت میں جو کہ انہوں نے کی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اسلام اور ایمان کا پیغام دیا، اور یہ بہت منافع بخش تجارت تھی اگر وہ کر لیتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر یہ اس پہ ایمان لے آتے دل سے اور مسلمان ہو جاتے تو یہ ان کے لیے بہت فائدہ مند تجارت تھی، لیکن انہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی کو خرید لیا اور گھاٹے اور خسارے کا سودا کر لیا، اور یہ ہدایت جیسی نعمت سے محروم ہو گئے۔ مثلہم ان کی مثال، کماسا اس جیسی، مانند، الذی طرح وہ جو کہ استوقدہ جلائی، نارن آگ، مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، اور ان کی مثال اس شخص کی طرح کی ہے جیسے کسی نے آگ جلائی، فلما پھر جب اضاءت روشن کر دیا، ماحولہ اس کے ماحول کو، اس کے ارد گرد کو، ذہب اللہ تو اللہ لے گیا بنورہم ان کی روشنی کو، وترکہم اور چھوڑ دیا انہیں، فی میں ظلمات اندھیروں میں، ظلمت میں، لا یبصرون وہ نہیں دیکھ سکتے۔ اب ان مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، اور اس شخص کی مثال تو اس طرح کی ہے کہ جیسے کسی نے آگ جلائی، فلما اضاءت ما حولہ ذہب اللہ بنورہم، اور جب آگ نے اس کے ارد گرد کے ماحول کو روشن کر دیا تو لے گیا اللہ ان کی روشنی کو، وترکہم فی ظلمات اور چھوڑ دیا انہیں اندھیروں میں، لا یبصرون وہ نہیں دیکھ سکتے۔ اس آیت میں منافقین کے بارے میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ ان کی ایک قرآن پاک میں بہت ساری مثالیں ملتی ہیں ایسے لوگوں کے لیے، تو ایک مثال دی گئی ہے۔ اس کی پہلی مثال کیا دی گئی ہے اس میں کہ منافقین کی مثال یوں ہے کہ اللہ کے ایک بندے جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، انہوں نے ہدایت کی آگ کو روشن کیا، ہدایت کی آگ کو، اور اس کے ساتھ اس پورے ارد گرد کا جو ہدایت کی آگ تھی اس سے روشن ہو گیا پورا ارد گرد کا ماحول، ہر جگہ اسلام کی روشنی پھیلنا شروع ہو گئی۔ لیکن اس کے ارد گرد کی جو اسلام کی روشنی پھیل چکی تھی، اس منافقین کے گروہ نے اس سے کوئی فائدہ نہ اٹھایا، اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے کہ اللہ نے ان کا نور بصیرت ہی چھین لیا، اور اس نور بصیرت کی وجہ سے وہ مزید
تاریکیوں میں اور ظلمت میں ڈوب گئے۔ ذہب اللہ بنورہم، اللہ تعالیٰ نے ان کے نور بصیرت کو ہی چھین لیا کہ انہیں اس چیز کی وہ رہنے ہی نہیں دی توفیق کہ وہ اسلام سے بہرہ ہو سکیں اور اس روشنی سے فائدہ اٹھا لیں، اور ان کے نور بصارت کو سلب کر لیا، اور تو جس کی وجہ سے وہ ہدایت کی بجائے اپنے آپ کو گمراہی میں وَتَرَكُهُمْ، اور انہیں چھوڑ دیا پھر ظلمت میں، تاریکی میں، جس کی وجہ سے وہ تاریکی میں ہی پٹکتے رہ گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی توفیق ہی نہیں دی کہ وہ اس ایمان سے بہرہ ہوتے، اور چونکہ وہ پہلے اس قدر منافقت اور سرکشی میں آگے گزر چکے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پہ، کانوں پہ ہر طرح سے ان کے بند کر دیے، ان کی مہر لگا دی، سلب کر لی ان کی بصیرت، اور ہر طرح سے ان کو اسی طرح ظلمت میں، اندھیرے میں بھٹکتا چھوڑ دیا، اور وہ کسی صورت، کسی سائڈ پہ بھی یعنی کہ حق کی بات کو کسی طرف سے بھی وہ نہیں لے سکتے تھے، اور انہیں اس توفیق کو بالکل ختم کر دیا اللہ تعالیٰ نے۔ اس کے بعد یعنی کہ ان کی مثال ایسے ہو گئی تھی جیسے اگلی آیت میں آ رہا ہے کہ سمم، وہ بہرے، بکمن، گونگے، امیون، اندھے ہو گئے، فاہم، پس وہ لا یرجعون، نہیں لوٹیں گے، یعنی کہ سمم، بکمن، امیون، فاہم لا یرجعون، کہ وہ بالکل بہرے، گونگے اور اندھے ہو گئے، فاہم لا یرجعون، پس وہ اب نہیں لوٹیں گے، او یا کاسیب من السماء، کاسیب بارش کی طرح، من السماء آسمان سے، فیہی اس میں ظلمات اندھیرے ہیں، ورعد اور گرج ہے، وبرق اور چمک ہے، یجعلون وہ ڈال لیتے ہیں، وہ رکھ لیتے ہیں، اصابعہم اپنی انگلیوں کو، فی میں اذانہم اپنے کانوں میں، من الصواعق من سے صواعق گرج سے، حذر الموت موت کے ڈر سے، واللہ اور اللہ محیطم گھیرے ہوئے ہے، بالکافرین کافروں کو۔ اب یہ کہ اس آیت کے اندر جو بیان کیا گیا ہے کہ ان کی مثال جو کہ اس ہدایت سے، جو کہ اسلام کی ہدایت تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارد گرد اپنے ماحول کو اس ہدایت سے روشن کیا ہوا تھا، اسلام کی روشنی سے منور کیا ہوا تھا، تو ان لوگوں کو چونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کی توفیق کو ہی سلب کر لیا تھا، وہ بالکل بہرے، گونگے اور اندھے ہو چکے تھے، اور اب وہ بالکل بھی اس اسلام کی روشنی کی طرف لوٹنے والے نہیں تھے، اسلام کے احکامات کو ماننے والے نہیں تھے، اور چونکہ اب ان کا حال یہ تھا کہ یہ جیسے اندھیرے میں کوئی ٹمک ٹوئیاں مارتا پھرتا ہے، کوئی راستہ ڈھونڈتا پھرتا ہے، ان کی حالت ایسی تھی۔ اب یا پھر وہ دوسری مثال اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ان لوگوں کے لیے جو جاہل اور بے وقوف اور منافق تھے، ان کے لیے یہ مثال بیان کی گئی ہے کہ دوسری مثال یہ ہے کہ جیسے آسمان سے طوفانی بارش برستی ہے، اور اس بارش میں اندھیرا، بادلوں کی کڑک، بجلی کی چمک، اور بالکل جیسے وہ زیادہ گہرے بادل ہوتے ہیں تو بالکل اندھیرا چھا جاتا ہے، اسی طرح وہ ایک مثال دی گئی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو مشکلات تھیں، جو مصائب تھے مسلمانوں کے لیے، وہ سارے چھٹ گئے، اور جس طرح بارش کے بعد آسمان جو ہے وہ بالکل صاف ہو جاتا ہے، اس طرح مسلمانوں کے لیے بھی وہ میدان اسلام جو تھا وہ بالکل صاف ستھرا ہو گیا، اور اس طرح اس میں جو بجلی کی روشنی ہے اس سے مراد وہ فتوحات ہیں جو مسلمانوں نے حاصل کیں، اور اس میں جو یعنی کہ بارش ہے وہ مردہ دلوں کے اندر، یعنی ایسے لوگ جو کہ کافر تھے، جن کے دلوں میں اسلام راسخ ہو چکا تھا، ان کے لیے یہ لفظ استعمال کیا گیا ہے بارش کا۔ تو ایسے جو لوگ جو سچے دل سے ایمان لا چکے تھے، اور نہ انہیں اندھیروں سے وحشت تھی، نہ بادل کے کڑکنے سے، نہ بجلی کی چمک سے، نہ ان کے دل جو تھے وہ کسی کی دھمکیوں سے، وہ ان کے جو دل تھے وہ پریشان نہیں ہوتے تھے، تو ان کے اندر اسلام کا جو تھا وہ سیلاب جو تھا وہ سیراب کر چکے تھے اسلام کو، ان کے دل بھر چکے تھے اسلام سے، تو وہ اندھا دھند جہاد کے لیے بھی تیار ہوتے تھے۔ تو ایسے لوگوں کی مثال اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے دی ہے کہ وہ کافر تو جب ایسی چمک اور یعنی مسلمانوں کی ایسی پوزیشن کو جب انہوں نے دیکھا تو انہوں نے اس سے ڈرتے ہوئے اپنے کانوں میں انگلیاں دینے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس سے ڈر کے خوف کھاتے ہوئے
ان کو بڑے پریشان ہو جاتے تھے ان کی اس فتوحات اور اس طرح کی ان کی جو اسلام کی برتری تھی اور اہل ایمان کی برتری، اس کو دیکھ کے بڑے پریشان ہونا شروع ہو چکے تھے، اور وہ اپنے ان کے دل جو تھے وہ دہلنا شروع ہو جاتے تھے، اور ایسی کیفیت سے وہ بڑے ڈر سے بھی جاتے تھے کہ ہمارا جو ہم کافر ہیں، ہمارا تو بالکل بھی یعنی کہ یہ مسلمان جو ہیں وہ ہمیں ہلاک کر دیں گے اور ہمارا ستیہ ناش کر دیں گے۔ تو واللہ محیط بالکافرین، اور اللہ ایسے لوگوں کو گھیرے ہوئے ہے، یعنی کہ اللہ جو ہے وہ ایسے لوگوں کے لیے پورا، اللہ نے مسلمانوں کو فتوحات دے کر، مسلمانوں کو غالب کر کے ایسے لوگوں پر، تو اللہ تعالیٰ نے ایسے کافروں کے لیے پورا انہیں یعنی کہ تباہ و برباد کرنے کا وہ فیصلہ کر دیا، اور جس کی وجہ سے وہ منافقین جو تھے وہ حیران اور پریشان بھی تھے۔ تو جی اگلا ہم کل پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔